بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا موضوع جو ہے وہ ربا چل رہا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ربا کی تعریف بیان کی ہے کہ ربا ہے کیا، اور مروجہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ سود کے ہوتا ہے، اور ربا کا مطلب ہے بڑھوتری یا اضافہ جو ہمارے پیسوں میں ہوتا رہتا ہے، اور وہ ان پہ اللہ، رسول اور 6 اور کیٹیگریز ہیں جن کا حق ہے اور وہ ہم نہیں دے رہے، تو وہ بڑھتا رہتا ہے ہمارے پیسوں میں۔ تو آج اس ویڈیو میں جو زکوٰۃ ہے، جس کو عام طور پہ معاشرے میں چیریٹی یا خیرات کہتے ہیں، عام طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو بھی میں جسٹیفائی کروں گا کہ وہ کیسے ہے، زکوٰۃ کیسے ہے، اس کا مطلب بھی جواز پیش کرنا ہے، ٹو جسٹیفائی کرنا ہے زکوٰۃ کا مطلب۔ تو اس کو مزید آیتوں میں بھی آگے جو ہے نا وہ ویریفائی ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معیشت کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ امیروں سے پیسہ لینا، ان کے منافع میں سے، پروفٹ میں سے، اور غریبوں میں تقسیم کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیشت کا نظام رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے متعلقہ آج ہم کچھ آیات جو ہیں وہ بیان کریں گے، جس میں اللہ پاک ربا کے بارے میں مزید جو ہے وضاحت سے وہ بیان ہو جائے گا اس میں۔ تو سورہ نساء آپ آیتیں لکھ بھی لیا کریں تاکہ آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکیں، اور ویریفائی کرنی ہے آپ نے عربی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ عربک ہے، اور ترجمے جو ہیں وہ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، فرقوں نے کیے ہوئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ تبدیلی تو 1-2 لفظوں کی ہوتی ہے، اور اس سے سارا آیت کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو تصدیق کیا کریں، ویریفائی کیا کریں عربی کے ساتھ، تو پھر آپ کو اس کی صحیح گائیڈنس جو ہے نا وہ ملے گی۔ تو سورہ نساء کی 161 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے بڑھوتری کو، ربا کا ترجمہ ہم بڑھوتری کر رہے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے ربا کو پکڑا ہوا ہے، وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے۔ اب آپ اس کو صاف صاف اس کو سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری سے روکا تھا، یعنی کہ اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ وہ روکے گئے تھے، وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور وہ روکے گئے تھے، یعنی کہ ان کو آیت بتائی گئی تھی تو وہ روکے گئے تھے۔ تو انہوں نے ابھی تک پکڑا ہوا ہے بڑھوتری کو، وہ نہیں دے رہے اللہ کی اور رسول کی اور کیٹیگریز کے رستے میں نہیں دے رہے وہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ کھاؤ لوگوں کے مال باطل طریقے سے، اور وہ ہمارا نہیں ہے، جو دینا ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے وہ دینا ہے ہم نے، وہ ہمارا نہیں ہے، اور اس کو ہم کھا رہے ہیں باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ یعنی کہ ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے تیار کیا ہے، عذابًا أليمًا، بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے جو ان میں سے کافر ہیں، یعنی کہ جو ان میں سے منکر ہیں آیت کا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا، روکا گیا تھا، اور کچھ دے رہے ہیں، اور جو ان میں سے نہیں دے رہے، جو کفر کر رہے ہیں اس آیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت ہو گئی۔ اب ہم پڑھتے ہیں آل عمران 3 کی، آل عمران تیسری صورت ہے، اور اس کی 130 نمبر آیت۔ آل عمران 3 کی 130 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، لا تاکلوا الربا،
اور بڑھوتری میں سے نہ کھاؤ، اضعافاً مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، کھا بھی ایمان والے ہی رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو مانتا نہیں وہ تو نان بلیور ہے، بلیو نہیں کرتا، وہ تو 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ تو مخاطب ہی ان سے ہے کہ ربا کو نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ اب دگنا چگنا بڑھا چڑھا کے کیسے ہے یہ کہ ہمیں ایک دفعہ پروفٹ ہوتا ہے 100 روپیہ، مثال کے طور پہ جو ہم مثال دے رہے ہیں ادھر 100 روپیہ پروفٹ ہے، اس میں سے 20 اللہ تعالیٰ رسول اور کیٹیگریز کے ہیں، 80 ہمارے ہیں، تو ہم اس 100 میں سے نہیں دے رہے، تو وہ 20 ایک دفعہ ہمارے پاس آ گئے، پھر ہمیں 100 روپیہ پروفٹ ہوا، پھر 20 جو ہیں وہ کیٹیگریز کے اللہ اور رسول کے ہیں، اور وہ بھی ہم نہیں دے رہے، تو وہ ہمارے پاس بڑھ رہا ہے، دگنا ہو گیا، اسی طرح پھر تگنا ہو گیا، پھر چوگنا ہو گیا، یعنی کہ بڑھا چڑھا رہے ہیں اس کو اور کھا رہے ہیں، نہیں دے رہے ہم۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر البقرہ 278، البقرہ کی 278، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی ہے، من الربا، بڑھوتری میں سے، اضافے میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اب اس آیت، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان والوں سے خطاب، اور اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم مومنین، اور اگر تم ایمان والے ہو تو، یعنی کہ ایمان والوں پہ یہ زور دیا جا رہا ہے کہ تم جو باقی رہ گیا ہے ربا میں سے اس کو چھوڑ دو۔ تو باقی رہ گیا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو بینک میں انہوں نے پیسہ جمع کرایا ہوا ہے اس پہ، اچھا پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو 20% ہے، جو 20 روپے ہیں 100 میں سے، اور کیٹیگریز قرآن پاک میں ہیں 8، اللہ رسول اور باقی 6 کیٹیگریز اور ہیں جن کو ہم نے دینا ہے۔ تو اگر ہم ان پہ 20 روپوں کو 20% کو تقسیم کریں تو بنتا ہے ہر ایک کے حصے میں آتا ہے 2.5%۔ تو بینک جو 2.5% ہمارا کاٹ رہا ہے پیسوں کے اوپر، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اللہ کا دے رہے ہیں۔ اب جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ 20 روپے ہم نے دینے ہیں اور 2.5 روپے جو ہیں 2.5% جو ہے وہ ہمارا چلا گیا، اللہ کا ہم نے دے دیا، باقی لوگوں کا دیکھا جائے گا دیتے یا نہیں، یعنی کہ اس کو دینے سے بھی وہ انکاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ باقی جو رہ گیا ہے، باقی کتنا رہ گیا ہے؟ 17.5%۔ جو باقی رہ گیا ہے اس میں سے دو، جو باقی رہ گیا ہے ربا میں سے اس میں سے دو۔ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی ہے، من الربا، ربا میں، بڑھوتری میں سے جو باقی ہے وہ چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو بھی چھوڑ دو، وہ بھی دے دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، اس کو ہم، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اس کو مزید جو ہے وہ کلیئر کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ روم، اس کی 39، سورہ روم 30 نمبر صورت ہے اور اس کی 39 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو تم دیتے ہو بڑھوتری میں سے، ربا میں سے یعنی کہ بڑھوتری میں سے، لِيَرْبُو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، اور جو تم دیتے ہو بڑھوتری میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے، دیکھیں یہاں یربو ہے، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو، پس وہ نہیں بڑھتا، فلا یربو، پس وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تم دیتے ہو بڑھوتری میں سے تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اب یہاں پہ اس کے اگلے پورشن میں ہم زکوٰۃ کو جو ہے وہ ویریفائی کریں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ وما اتیتم، اور جو تم دیتے ہو، من زکا سے، اور جو تم دیتے ہو زکا سے، تریدون وجہ اللہ، کہ تمہارا ارادہ ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کا۔ جو تم دیتے ہو زکا میں سے اور تمہارا ارادہ ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کا۔ اور اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ مطلب ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کچھ پیسہ صدقہ دے رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیں گے، یعنی کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، جواز پیش کریں گے کہ وہ کیوں دے رہے ہیں۔ تو اگر میں کوئی چیز دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں کوئی پیسہ کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا، مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ یار یہ آپ کیوں دے رہے ہو، کیا وجہ ہے، آپ صدقہ کیوں دے رہے ہو، خیرات کیوں کر رہے ہو، تو میں کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فلاں جگہ پہ کہ یہ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ ہم صدقہ کیوں دے رہے ہیں۔ اب آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ ٹو جسٹیفائی، اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنا ہے ہم نے کہ یہ ہم عمل کیوں کر رہے ہیں، اس آیت کی بیس پہ کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے اس بیس پہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ تو جو آپ پہلے دے رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا آیت، وما تم میرے ربا، جو تم ربا سے دیتے ہو، فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، ویربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وہ تب بڑھتا ہے جب آپ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ قرآن پاک میں فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ دو، تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو لوگ زکوٰۃ کو نہیں سمجھتے، زکوٰۃ کو وہ یہی سمجھتے ہیں، چیریٹی سمجھتے ہیں۔ تو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد آیت ہم نے پڑھ لی ہے روم کی۔ اب ہم البقرہ 276 البقرہ 276 پڑھیں گے ہم اب۔ البقرہ 276۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ بڑھوتری کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ بڑھوتری کو مٹاتا ہے، ویربی، اور بڑھاتا ہے، صدقات اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ خیرات کو بڑھاتا ہے اور بڑھوتری کو مٹاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ محبت نہیں کرتا گناہ گار کافر سے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھوتری کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو بڑا ہوا پیسہ ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول کا اور کیٹیگریز کا، اللہ تعالیٰ حکم دے کے اس کو کم کرواتا ہے، اس کو ختم کرواتا ہے، مٹاتا ہے اس کو، تاکہ آپ کے پاس وہ مٹ جائے، اور جب وہ مٹے گا تو ویربی، تو وہ بڑھتا ہے صدقہ، تو جب وہ ختم ہوتا ہے، آپ پیسہ دیتے ہیں، آپ کے پاس وہ پیسہ ختم ہوتا ہے، تو وہ صدقہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، جو آپ صدقہ چیریٹی کر رہے ہیں وہ بڑھ گیا، لوگوں کے پاس پہنچ گیا وہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ محبت نہیں کرتا کفار، جو گناہ گار کافر ہے، جو ان آیتوں کو نہیں مان رہا اور اس پہ عمل نہیں کر رہا، اپنا عمل نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اسے محبت نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد ہم ایک آیت اور البقرہ 275، البقرہ 275، اس میں مزید جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔
کہ اب بنے رہیے گا کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے، اور ظاہر ہے یہ مختلف جگہوں پہ آیتیں ہیں، کیونکہ ایک ہی ٹاپک قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ مختلف صورتوں میں ہے، تو اس کو تلاش کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ایک آیت جو ہے، یہ سورہ بقرہ کافی لمبی صورت ہے، اس میں سے 275 آگے جی، الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں ربا کو، بڑھوتری کو، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو بڑھوتری کو کھاتے ہیں اور وہ اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ ٹھیک ہے، جو ربا کو کھاتے ہیں وہ ایسا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یعنی کہ شیطان اپنے قبضے میں لے لے، جس کو سیدھی بات ہے۔ اچھا، ذالک بانہم، وہ اس لیے ہے کہ وہ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بے شک جو سودا ہے وہ بڑھوتری کے مثل ہے، ربا کے مثل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سودے کی مثل بڑھوتری کی مثل کے برابر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ سودا جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھوتری ہے۔ ٹھیک ہے، تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو اور اللہ حلال کرتا ہے سودے کو۔ اب جو بینکنگ ڈیلز ہیں وہ سودا ہے، میں نے سمجھایا ہے کہ وہ بینکنگ کے ساتھ ہم ایک سودا کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، تو ڈیل کو اللہ حلال کہہ رہا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو اللہ سودے کو حلال کرتا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کرتا ہے بڑھوتری کو۔ جو آپ کے پاس بڑے ہوئے ہیں پیسے کیٹیگریز کے، اللہ رسول کے، وہ اس کو حرام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فمن جاءہ، یہ اہم بات ہے، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نصیحت ہے جو ہم قرآن پاک پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت آئی ہوئی سن کے رک گیا، فانتہا فلہ سلف وامرہ الی اللہ، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نصیحت کو سن کے رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا۔ یعنی کہ اگر کسی بندے نے آج آیت پڑھی ہے اور اس کو آج نصیحت ملی ہے قرآن پاک سے، تو وہ پہلے سے اپنے پاس جمع کیے جا رہا ہے، اس کے پاس دگنا چگنا ہو رہا ہے، تو آج اس کو سمجھ آئی ہے آیت کی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس کو دینے ہیں اور کیسے دینے ہیں، تو وہ اب آئندہ سے اس نے دینا شروع کر دیا ہے، یہ آیت سن کے اس نے دینا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما سلف و امرہ الی اللہ، تو باقی جو پیچھے رہ گیا ہے، جو پیچھے اس نے کر دیا ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے کو اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ اس میں سے دے ہی جائے، جو موجودہ ہے وہ بھی دے اور پچھلے میں سے بھی دے، اگر وہ اس کے پاس ہے تو۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا وہ اگر دے سکتا ہے تو دے، ورنہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا معاملہ چلا گیا اس طرح۔ آگے ہے جی، وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اچھا جو یہ آیت اور نصیحت سن کے جو لوٹا، اسی مطلب اپنے عمل پہ رہا جو پہلے وہ کر رہا تھا، تو وہ اس آیت کو سن کے اس کو نصیحت نہیں لی، اس نے جھٹلا دیا، کفر کر دیا،
تو من آدھا فاولائی کا صحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ناظرین ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔